ایک روز پیارے پیغمبر رات کے وقت قبائل کو دعوت دین دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ فرماتے ہم 3 لوگوں کا دودھ ایک برتن کے اندر پڑا ہوا ہوتا تھا، ایک میں، ایک اللہ کے رسول اور ایک ہمارا تیسرا ساتھی۔ جو بھی ہم میں سے پہلے آتا اپنے حصے کا دودھ اٹھا کے 2-3 گھونٹ پی لیتا، آرام کے لیے لیٹ جاتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ تیسرا بھائی سب سے پہلے آیا، اپنے حصے کا 2 گھونٹ دودھ لیا، آرام کے لیے لیٹ گیا۔ کہتے میں بھی آیا، اپنے حصے کا دودھ تو پی لیا، مگر بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا، بھوک کے ساتھ کروٹیں بدلتا رہا۔ اور پھر رات گئے تک اللہ کے نبی کا انتظار کرتا رہا۔ رات گئے پیارے پیغمبر تشریف لائے۔ کہتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مقداد اللہ کے رسول تو آج قبائل کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، کوئی قبیلہ کھانا کھلائے گا، کوئی مشروب پیش کرے گا، کوئی دودھ پلائے گا، آپ نے یہ 2 گھونٹ دودھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حصے کا بھی دودھ اٹھ کر فرماتے میں نے پی لیا۔ اب مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ اللہ کے رسول اگر بھوکے تشریف لائے، مقداد آپ کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب اس پریشانی میں کروٹیں بدلنے لگا، اللہ کے نبی کا انتظار کرنے لگا۔ رات گئے پیارے پیغمبر تشریف لائے تو آپ بھی بھوکے ہی آئے۔ اللہ کے نبی سیدھے دودھ والے برتن کی طرف گئے، آپ نے پڑا ہوا خالی برتن اٹھایا، آپ نے فرمایا اللہ تو اس کو کھلا جو تیرے نبی کو کھلائے، اللہ تو اس کو پلا جو تیرے نبی کو پلائے۔ قربان جائیں نبی تیرے ضبط پہ، تیرے تحمل پہ، تیرے علم پہ۔ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ برتن اٹھایا، فقط یہ جملہ کہا، مقداد کہتے میرے تلے سے زمین نکل گئی، اور میں جلدی سے اٹھا اور میں نے چھری اٹھائی، سوچا ایک بکری موجود ہے، میں ذبح کر کے کھانا بنا کے اللہ کے نبی کو پیش کروں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے جب کھانا بنانے کے لیے اٹھا تو بکری کے قریب گیا تو بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے برتن اٹھایا، دودھ دھونا شروع کیا، بکری نے لبالب وہ دودھ سے برتن بھر دیا۔ میں نے لا کر دودھ دھونے کے بعد اللہ کے نبی کو پیش کیا، آپ نے جی بھر کے پی لیا، پھر بچا ہوا مجھے دے دیا، میں نے سیر ہو کر پی لیا۔ فرماتے ہیں بعد میں پوچھا مقداد یہ دودھ کیسا تھا، کہاں سے آیا؟ سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا مقداد یہ تو اللہ کی رحمت برکت تھے، تو اگر آپ بتلاتے ہم اور لوگوں کو اکٹھا کرتے، یہ دودھ پلاتے، چونکہ پیچھے بڑی پریشانی سے گزر چکے تھے، فوراً منہ سے یہ بات نکل گئی۔ اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت برکت پہنچ گئی، یہی کافی ہے۔ اللہ کی قسم یہاں پہ روک کر ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کس طرح عدم وسائل کے باوجود دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے بعد آپ نے سن لیا اگر اس کائنات میں انبیاء کے بعد کسی شخص کا درجہ اور مرتبہ ہے تو سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سیدنا علی، اور پھر عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سیدنا ابو بکر نے اسلام قبول کیا،
اپنے بڑے بڑے سردار دوستوں کو دعوت اللہ، دعوت توحید، دعوت مسلک اور دعوت قرآن، دعوت اسلام دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آج اللہ کی قسم اس وقت میری زبان رک جاتی ہے کہ جب کوئی بڑا میرا کسی سرکاری افسر سے کوئی دوستی ہو تو جناب یہ ڈی پی او صاحب ہیں، میں اگر دعوت پیش کروں گا، دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، اللہ کے اسلام کی دعوت، تو پھر میری دوستی کمزور پڑ جائے گے۔ یہ چودھری سردار وڈیرا خان نواب اس کے سامنے دعوت پیش کے تو دوستی اچھی چل رہی ہے، دوستی کمزور پڑ جائے گی۔ وہ سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، ذرا دیکھو کن سرداروں کو جا کر دعوت اللہ پیش کے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو اسلام کی دعوت دے مسلمان کیا، سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کو دعوت اسلام پیش کے مسلمان کیا، سیدنا عمر بن العاص کو دعوت اسلام پیش کے مسلمان کیا، عبد الرحمن ابن عوف کو دعوت اسلام پیش کے مسلمان کیا، اور پھر حضرت عثمان غنی کو دعوت اسلام پیش کے مسلمان کیا۔ اللہ بعد میں ان صحابہ کے، ان سرداروں کے مراتب اور درجات دیکھیے گا۔ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پورا ایران فتح کیا، فتح کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کرنے والا سیدنا سعد بن ابی وقاص، فاتح مصر عمرو بن العاص، فاتح شام ابو عبیدہ ابن الجراح، اور حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد جن کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو رہا ہے۔ تو ان سرداروں کو دعوت دینے والے سیدنا ابو بکر، ذرا یہاں یہ بتلاؤ کیا یہ دوستی کمزور پڑ گئی تھے یا تا دم حیات اللہ کی قسم کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ قربانیاں پیش کریں گے، جانیں لٹائیں گے، اس اسلام کو دنیا میں غالب کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہاں اپنی دعوت روک لیتے ہیں کہ یہ بڑا مالدار، اس سے میری دوستی کمزور پڑ جائے گی، اور میں کہتا ہوں کوئی بد نصیب اس دعوت کی وجہ سے اللہ کی قسم اگر تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اللہ قادر مطلق ہے، اس سے بہتر مالدار، بہتر وجاہت والے، نسب والے، حسب والے، اس سے بہتر دوست عطا فرما دے گا۔ اس قرآن کی دعوت کو، حدیث کی دعوت کو، نبی کی سیرت و سنت کی دعوت کو، مسلک کی دعوت کو، عقیدے کی دعوت کو عام کرتے چلے جاؤ، کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا، اس سے بہتر دوست مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اس بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ کے نبی کی اس سنت پہ کیسے عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو معلم مدینہ کے ضرورت پڑے، حضرت مصعب بن عمیر پہ نظر انتخاب پڑے، بڑی قربانیاں دے کے تشریف لائے تھے، تو جب مدینے میں چلے گئے، ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ مدینے میں اوس و خزرج جو 120 سال دونوں قبیلے آپس میں نسل در نسل لڑ چکے تھے، ان کی دعوت پہ ایمان اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لے آئے اور پھر آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ تو مرد اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پیارے پیغمبر تو اپنی زندگی مبارک میں عورتوں کی دعوت کا طریقہ بھی سکھلا کر گئے ہیں، صحابیات کو آپ نے یہ طریقہ سکھلایا۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے عید کا دن آیا تو اپنی صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو، دونوں کو آپ نے حکم دیا، کہا مدینے کے گھر گھر جاؤ، آج میرا پیغام پہنچاؤ۔ مدینے کی تمام مسلم خواتین آج گھروں سے نکل کر ہمارے ساتھ مل کر کھلے گراؤنڈ میں، کھلے میدان میں
عید کی نماز ادا کریں گے۔ جب یہ دونوں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر گئیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابیات کی طرف سے عذر شرعی آیا، کہا اللہ کے نبی کو بول دو ہمارے پاس تو سر ڈھانپنے کے لیے ایک ایک چادر بھی نہیں ہے، چہرہ چھپانے کے لیے ایک ایک کپڑا نہیں ہے، اور ہم اپنے گھروں سے کیسے نکل سکتی ہیں؟ ہاں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میری امت کی عورتوں کو بول دو، دو دو عورتیں لپٹ جائیں، ایک ایک چادر لو، اس حال میں پردہ کر کے عید کے میدان میں آؤ۔ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عورتوں کا یہ وفد تشکیل دے کر عورتوں کی طرف روانہ کر کے دعوت کے لیے مدینے کے گھر گھر جانے کا حکم دے کر مجھے اور آپ کو یہ سبق دے دیا کہ عورتیں اگر قریب قریب دعوت کا کام کرنا چاہتی ہے تو دو تین مل جائیں، اور اگر دور کی بات ہو ایک دن رات کا سفر ہو تو پھر کم از کم محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے گا میرے بھائیوں، آج یہ دعوت تو تب پیش کریں گے جب یہ قرآن حدیث پڑھیں گے، یہ بچے یہ بچیاں قرآن حدیث پڑھیں گے سیکھیں گے تب یہ دعوت پیش کریں گے۔ آج تو المیہ یہ ہے، کراچی کے کسی بڑے گھر میں بیٹھو تو کلفٹن کے اندر کوئی 2 ایکڑ کا گھر، وہ کہے گا بڑے فخر کے ساتھ یہ لاہور بدبخت جس کے نہر کے اوپر اتنی بڑی بڑی کالونیاں بن چکی ہے، ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا نکاح کے لیے، جناب 200 کنال پر اس بھائی نے یہاں نہر کے اوپر گھر بنایا ہوا ہے، اور پھر اترا رہا تھا بیچارہ کیا کہے، اسلام آباد چلے جاؤ کسی بڑے گھر میں بیٹھو تو بڑے اعزاز کے ساتھ کہے گا میری بیٹی یورپ کے فلاں کالج کے اندر زیر تعلیم ہے، اور تیری عقل پہ تو ماتم کی ضرورت ہے، کیا مجھے یہ بتلا یہ کوئی اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے؟ ہمیں یہ بتلا جس اللہ نے یہ بیٹے دیے بیٹیاں دی اولاد دی، ان میں سے کتنے ناظرہ قرآن پڑھ چکے، کتنے حافظ قرآن بن چکے، کتنے ترجمات القرآن پڑھ چکے، کتنے عالم دین، کتنے داعی اللہ کا فریضہ سر انجام دینے والے، کتنے مجاہد غازی شہید؟ یہ کوئی اعزاز ہے؟ میری بیٹی یورپ کے فلاں کالج میں زیر تعلیم ہے، ان بے غیرتوں کی تو اپنی محفوظ نہیں ہے، تو نے وہاں پہ محرم کے بغیر بھیج دی ہے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو یورپ بھیج دو۔ آج ذرا توجہ کرنا، یہ بتلاؤ کہ آج پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے؟ بیگم کوٹیو کون نہ بول جائے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب اسی لیے بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے بولنا نہیں، وہ گھراں چ وعدہ گھاٹا ہو جاندہ لیکن انج تو نہیں چپ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، کتنے سال ہوئے پاکستان کو بنے ہوئے؟ وہ 64 سال ہو چکے، 64 سال۔ مجھے یہ بتلاؤ 64 سالوں میں یورپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے لاکھوں طلباء و طالبات فارغ و تحصیل ہو کر آئے۔ جاؤ، مولانا ارشد نے بیٹے سیف اللہ ارشد کو پڑھایا تو ایک مسجد میں کھڑا ہو کر خطبہ تو دے رہا ہے، اسٹیج پہ اعلان تو کرتا ہے، کسی کام تو آیا، لیکن آج 64 سال میں لاکھوں طلباء و طالبات ان یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر آئے۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو مجھے ضرور بتلائیں کہ پاکستان میں پڑھ کر آنے والے طلباء و طالبات میں سے کسی ایک نوجوان نے گاڑیوں کا کارخانہ لگا دیا ہو۔ آج کے بعد ہمیں وہاں کی گاڑیاں یورپ، جاپان اور پھر امریکہ روز کی گاڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاکستان میں بنائیں گے۔ کسی نے جہازوں کا کارخانہ بنایا ہو، ہیلی کاپٹر بنانا شروع، میری معلومات میں کمی ہے، ہونڈا سویک کا کارخانہ یہاں لاہور کے اندر یہ ملتان روڈ پر موجود ہے۔
اور ٹھٹھا سجاول سندھ کے مقام پر سزوکی کا کارخانہ موجود ہے۔ پاکستان تو گاڑیاں بنا رہا ہے اور یہی تو میں کہتا ہوں نہیں بنا رہا۔ اللہ کی قسم وہ وہاں سے بنا کر ڈبہ پہ گاڑیاں بھیجتے ہیں۔ ہمیں نوکر رکھا ہوا ہے کہ ان کو جوڑ کر ان کو سنبھال کر کے تم چلا دو، ہم تمہیں تنخواہ دیں گے، ان کو بیچ دو۔ وہاں سے لاکھوں ڈاکٹر وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں وہ فارغ و تحصیل ہو کر آئے۔ کسی نے پاکستان میں آ کر دوائیوں کا کوئی کارخانہ لگا دیا ہو، وہ کیا اللہ تعلیم لینے کے لیے گئے تھے؟ کہیں گے پاکستان میں لاہور میں گلیکسو کمپنی دوائیاں بناتی ہے، نہیں بناتے، یہ بھی ڈبہ پیک دوائیاں وہاں سے آتی ہے۔ ہمیں کہا جاتا اتنی مٹی پاکستان کے فلاں چیز ڈال دینا، ہزاروں ٹیبلٹ گولیاں بن جائیں گے، کاغذوں میں بند کر کے بیچ دینا، تم ہمارے نوکر ہو۔ آج کیا اللہ تعلیم وہاں سے لینے گئے یہ بچے کیا وہاں سے اتنا لے کے آتے ہیں؟ آئیں گے بیچارے مرہوبیت لے کے، کہیں گے جی ان کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو ہمیں یہاں بھی پتا تھا، تیرے اوپر تو سارے کارخانے کی کمائی لگا دی، باپ نے زمینیں بیچ کے پیچھے سے لگا دی، اتنا جملہ لینے گیا تھا۔ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے ایڈوانس ہے۔ اللہ کی قسم اس عید کی بات ہے، عید پڑھا کر گھر آئے، کھانا کھایا، گھر کے سامنے سے یہ کوٹ لکھپت میں ایک بڑا روڈ گزرتا ہے، باہر نکلے تو ایک بڑی وجیح قسم کی بوڑھی عورت وہ روڈ کے درمیان میں بیٹھ کر زاروں کی تار رو رہی تھی، بھاگ کر آگے ہوئے، شاید کوئی گاڑی والا ان کو چوٹ لگا کے بھاگ گیا۔ اماں جان کیا ہوا؟ اور نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، ہم 5-6 جمع ہو گئے، اٹھانے کی کوشش کی کہ اماں جان کو شاید چوٹ لگ گئی ہے، ادھر گری پڑی رو رہی ہے۔ اللہ ہم نے اٹھانے کی کوشش کی، کہتی چھوڑ دو میرے بیٹو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ ہم نے کہا پھر یہ کون سی بیٹھ کے رونے کی جگہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے یہ بد نصیب عورت 8 بیٹوں کی ماں ہے، 8 بیٹوں کی ماں ہے، ان کی کوٹھیاں اس ڈیفنس کے اندر ہے، لیکن مجھے انہوں نے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ آج میں نے رو دھو کر یہ اولڈ ہاؤس میں بیمار بوڑھوں اور عورتوں کے اندر عید منائی ہے۔ اللہ کہتی ہے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، لوگوں اللہ کے لیے ان کو دین پڑھاؤ، یہ تمہارے رہیں گے، تمہارے خادم ہوں گے۔ اور وہ کتوں کو ساتھ سلانے والے یورپین وہ ہمیں کیا درس دیں گے، ہمیں کیا تہذیب سکھلائیں گے، ہمیں کیا تمدن سکھلائیں گے؟ آؤ اللہ کی قسم تہذیب تمدن سکھلانا چاہتے ہو، ان بیٹوں کو بیٹیوں کو ان کو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، نبی کی سیرت و سنت کا درس دو۔ اللہ اکبر۔ آئیے گا وہاں سے مرہوبیت لے کے آتے ہیں، کہتے ان کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے، اس کا بھی بھرکس الحمدللہ مجاہدین نے نکال دیا۔ لو پھر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج حالت یہ پشاور میں ہم نے ایک پروگرام کیا، باہر نکلے، بازار میں جا رہے تھے، خان صاحب ریڑی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ریڑی پہ ایک کتبہ لگایا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا ہر مال 10 روپے کا۔ ہم قریب ہوئے، ریڑی سے ایک چیز اٹھائی، پوچھا خان صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کیا ہے، تمہاری ضرورت ہے لے جاؤ وگرنہ رکھ دو۔ ہم نے پھر کہا کتنے کی ہے؟ کہتے میں نے لکھ کر لگا دیا 10 روپے کی۔ میں نے اس کے اوپر قیمت دیکھے تو امریکی ڈالروں میں $47 قیمت لکھے ہوئے تھے، پاکستان کے تقریباً 4000 روپے خان صاحب بیچ رہے تھے جناب 10 روپے کے، اس لیے کہ امریکیوں سے چھین کر لائے ہیں، لوٹ کر لائے ہیں، غنیمت کا مال لائے ہیں، اور بچوں کے لیے پاکیزہ طیب حلال رزق کما رہے ہیں۔ جو رزق تحت ظل رمح، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رزق نیزے کے سائے تلے ہے، انبیاء کا رزق پاکیزہ ہے، حلال ہے، طیب ہے۔ اللہ آج یہ سارا یورپ اکٹھا ہو کر آیا تھا، امریکی آئے تھے، جوتے کھانے کے بعد بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے بھی عجیب فیصلے ہیں، افغانیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اللہ گواہ ہے۔ ہم سن 86 میں جب نورستان گئے 8 دن پیدل چلتے رہے،
کچے راستے میں اگر گڑا پڑ جاتا تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک مزدور لگا کے تو وہ گڑا اس کے اندر مٹی ڈال کے برابر کر دیں تاکہ کوئی سواری گزر جائے. تو جناب آج میرے اللہ نے وہاں سے ان امریکی بے غیرتوں غلاموں کو اٹھایا. کہا بے غیرتوں تمہارے ادھر موٹر وے ادھر سارے کے سارے کچے لو آئے وہاں سے مشینری کے ساتھ سارا یورپ ساتھ لائے امریکی آئے 10 سالوں میں سارے روڈ کارپٹ بنائے نہریں پختہ کی اور خریدارے پکے کیے. آج 10 سال کے بعد کام مکمل ہوا جوتے کھا کر آج واپس بھاگ رہے ہیں الحمدللہ اور جا رہے ہیں. یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد یہ آپ کے پڑوس میں فرعون منموہن اب پہنچتا ہے اپنی ایجنسیوں سے کہ تیار کرو ہم نے تمہیں بڑا کہا تھا ان کا ساتھ مت دو. ہم نے جب بھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یہ چھوڑ کر میدان بھاگ جاتے ہیں. سلطان کے مقابلے میں آئے سلطان صلاح الدین کے مقابلے میں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور برطانیہ آیا فوجیں مروانے کے بعد کوئی بچے کھچے لے کر بھاگ گیا. روس آیا بھاگ گیا. اب یہ بھاگ جائیں گے ہم اور تم اس علاقے کے باسی ہو ہم یہاں رہیں گے. اس وقت تم دم ہلا ہلا کے ان کو ویلکم کہہ رہے تھے. ان بد نصیبوں نے بھی ہندوستان کو پسندیدہ ترین ملک کہہ دیا ہے. اور گیلانی زردارے ہم تمہیں ایک بات کہتے ہیں اپنا یہ فیصلہ واپس لو. اگر تم نے واپس نہیں لینا پھر اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اپنے پسندیدہ ملک چلے جاؤ. تم نے فیصلہ بھی نہ لیا وہاں بھی نہ گئے تو یاد رکھو پاکستان کے 18 کروڑ عوام تمہیں بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے انشاءاللہ. آخری بات بس بھائی بس. اللہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. میری امت کی 2 جماعتیں جہنم کی آگ سے آزاد ہیں. ایک وہ جو ہند کے خلاف لڑے گی. ذرا یہ بتلاؤ کیا پسندیدہ دوستوں کے خلاف لڑائی لڑی جاتی ہے یا دشمن کافر کے خلاف لڑی جاتی ہے؟ آج یہ کہتے ہمارا پسندیدہ ملک ہے. اللہ قرآن میں کہتے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے پلید ہے. وہ ہندو 3 کروڑ 33 لاکھ خداؤں کا پجاری وہ ان کا پسندیدہ ہے وہ نجس. ہاں ہم تمہیں کہتے ہیں باز آ جاؤ ایسے فیصلوں سے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم کل کلا اس کو پسندیدہ کہہ کے تو پھر جناب تم اس کو اور اس کے تہذیبوں کو ایک کرنے کی بات کرو. آؤ آج اہل بیگم کوٹ اللہ کی قسم یہ اس مجاہد اسلام شہید کا جلسہ ہے جس نے آغاز کیا تھا جو نعرے لگایا کرتے تھے. ہم جامعہ سلفیہ سے ان کے پاس ملنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے جہاد کے لیے تو کہا کرتے تھے بیٹو وقت آئے گا. اس کے گواہ آج بھی موجود ہیں. ہم 3ری کلاس میں تھے جامعہ سلفیہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور ہم نے گزارش کی